اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ یہ دیکھیے کچھ علامتیں آج میں نے اور لکھی ہیں اس کے اندر، یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہوتی ہیں، تو ان کو بھی ہم سمجھ لیں کہ ان کا کیا مطلب ہے۔ سب سے پہلے اس کو کاف کو، ابھی قاف کے بارے میں آپ سمجھ چکے ہیں، جو بڑا قاف ہے، بڑا قاف قرآن پاک کے اندر بہت ساری جگہ ہوتا ہے، اس کو آپ سمجھ چکے ہیں، اس کا کیا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ کاف قرآن پاک کے اندر کہیں کہیں یہ کاف بھی بنا ہوتا ہے، تو کاف یہ جہاں بنا ہوا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کذالک۔ کذالک کا مطلب کہ یہ علامت جہاں بنی ہوئی ہوگی تو اس سے پہلی جو آیت تھی، اس سے پہلے جو آیت تھی جہاں ہم نے وقف کیا تھا، اس وقف کے مطابق اس کاف کی علامت پر وقف کریں گے۔ یعنی اس سے پہلی جہاں ہم رکے تھے جو وقف کیا تھا، اگر وہ قوی علامت ہے وہاں پر اگر وقف کرنا ہی تھا تو اس آیت کے اوپر وقف کریں گے، اور اگر وہ ایسی علامت تھی کہ وہاں وصل کرنا تھا تو پھر اس کے اوپر بھی وصل کریں گے، یعنی رکیں گے نہیں۔ تو کذالک کا مطلب ہے کہ ایسے ہی، یعنی پیچھے جو وقف گزرا ہے اس کے مطابق اس پر عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ علامت اگر وقف کے بعد واقع ہو تو وقف کے حکم میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر علامت وصل کے بعد واقع ہو تو وصل کے حکم میں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جس آیت کے اندر یہ موجود ہے کاف، تو اس سے پہلی آیت جہاں پر ہم رکے ہیں اس کو دیکھیں گے کہ وہاں کون سی علامت تھی، وہاں وقف قوی علامت تھی یا وہ ایسی علامت تھی کہ جہاں وصل کر کے پڑھنا ہے، تو اس کے مطابق اس پر عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر ہم نے وہاں وقف کیا اور وہاں وقف کر سکتے تھے تو اب اس کاف کے اوپر بھی وقف کریں گے، اور اگر وہ علامت ایسی تھی کہ وہاں پر رکنا نہیں تھا، وصل کرنا تھا، تو کاف کے اوپر پھر وصل کریں گے، رکیں گے نہیں۔ تو یہ ہے کاف کا مطلب کذالک، ٹھیک ہے۔ بس آسان چھوٹی چھوٹی سی بات سمجھ لینی ہے ہمیں، تفصیل سے نہیں ہمیں سمجھنی پوری، تفصیل سے اگر ان کے بارے میں سمجھیں گے تو پھر الجھن پیدا ہوگی۔ بس ہمیں اتنا یاد رکھنا ہے کہ جہاں بھی کاف ہوگا تو کاف سے پہلے جو آیت گزری ہے اس آیت کے مطابق اس کے اوپر ہم عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ قف جو ہے یہ بھی قرآن پاک کے اندر بہت ساری جگہ ہوتا ہے، تو قف کے اوپر ہمیں کیا کرنا ہے، قف کے اوپر ہمیں رکنا چاہیے یا نہیں رکنا چاہیے۔ یہ یاد رکھیں کہ قف یہ صیغہ امر نہیں ہے، صیغہ امر یعنی جس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، تو یہ صیغہ امر نہیں ہے، تو اس لیے یہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ تو قف یہ قد یوقفو کا مخفف ہے، اس کا حکم ہے، ہمیں بس یہ سمجھنا ہے کہ کہیں قف ہوگا تو ہمیں وہاں پر کیا کرنا ہے، رکنا چاہیے یا نہیں رکنا چاہیے۔ تو اس پر اگر وقف ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر ہم نے وقف کر دیا اس پر کسی وجہ سے اگر ہم رک گئے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن وقف اختیاری اس کے اوپر بہتر نہیں ہے۔ یعنی اختیار سے جو وقف اختیاری ہے نا، وقف اختیاری آپ نے پڑھانا ہے کہ قاری اپنے اختیار سے کسی جگہ پر وقف کرے، یہ وقف اختیاری ہے۔ تو قف پر اگر ہم کسی وجہ سے رک گئے تو حرج کی بات نہیں ہے، لیکن وقف اختیاری، اختیار سے جان بوجھ کر یہاں پر وقف نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے قف کا حکم، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو قف کے اوپر وقف اختیاری کرنا بہتر نہیں ہے، اگر کسی وجہ سے رک گئے تو حرج بھی کچھ نہیں ہے، لیکن وقف اختیاری کرنا بہتر نہیں ہے۔ یہ ہے قف کا حکم۔ اچھا، آگے صل، کہیں کہیں یہ بھی ہوتا ہے صل، اور کبھی سنگل بھی ہوتا ہے، کبھی آیت کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ صل، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ قد یوصلو کا مخفف ہے، یہ بھی صیغہ امر نہیں ہے، تو اس کا بھی وہ ہے کہ اس پر وصل کرنا پسند کیا گیا ہے۔ صل کا معنی ملانا، وصل کرنا، تو یہ ہے کہ اس پر اگر رک گئے کسی وجہ سے، کسی مجبوری میں، تو رکنے میں حرج بھی کچھ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کے اوپر وصل ہی کیا جائے۔
اور قف کے مقابلے میں اس سل کے مقابلے میں قف کے اوپر وقف کرنا زیادہ بہتر ہے. یعنی کہیں اگر یہ دونوں آ گئے، ایک آیت کے اندر قف آ گیا اور تھوڑا سا آگے کو چل کے سل آ گیا، پاس میں ہے، تو ان دونوں کے مقابلے میں ہم قف کو اختیار کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی قف کے اوپر رک جائیں گے، سل کو چھوڑ دیں گے، سل پر وصل کریں گے. ٹھیک ہے، بات صحیح میں آ گئی. تو یہ ہے سل کا مطلب. آسان لفظوں میں سمجھنا، تھوڑا سا سمجھنا ہے ہمیں. اور اب آگے ہے یہ ایک لفظ یہ آتا ہے صلا. صلا کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں اس کے اوپر وقف کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو صلا کے بارے میں یہ ہے کہ اس پر اگر وقف کر لیا تو پھر اعادہ کرنا پڑے گا، اعادہ ضروری ہے. اعادہ ابھی میں نے بتلایا کہ پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھنا ضروری ہے. اگر صلا کے اوپر ہم نے وقف کر دیا تو ابتدا نہیں کریں گے، یعنی اگلے جملے سے نہیں پڑھیں گے، بلکہ پیچھے سے لوٹا کر پڑھنا ہی ضروری ہوگا. ان کے مقابلے میں کاف ہے، یہ جتنی اور گزری ہیں، ان پر اگر کسی وجہ سے ہم رک گئے تو پیچھے سے لوٹا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن صلا کے اوپر اگر رک گئے تو پیچھے سے لوٹا کر پڑھنا ضروری ہوگا. ٹھیک ہے، تو 1 2 3 4 ان 4 علامتوں کو آج سمجھ لیں. کل کو پھر لا اور قلع اور اسی طرح سے اور کچھ علامتیں، ان کو اگلی کلاس کے اندر پڑھیں گے، چونکہ وقت ہو چکا ہے اور صورت بھی مشق کر لیں. اگر ہم ان کے اوپر بھی بات کریں گے تو پھر صورت کی مشق کرنے کا وقت نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، تو ان کو اس طرح سے بس آسان لفظوں میں سمجھ لیں کہ کاف کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو علامت تھی اس کے مطابق اس پر عمل کریں گے. اگر ایسی علامت تھی کہ وہاں وقف کرنا ہے تو کاف کے اوپر بھی وقف کریں گے. اور اگر ایسی علامت ہے کہ وہاں وصل کرنا، مثلا سل آ گیا، یہ صلا آ گیا، صلا اس سے پہلے، تو اس کے اوپر بھی پھر ہم وصلی کریں گے. ٹھیک ہے، اور قف کا مطلب یہ ہے کہ قف کے اوپر اگر کسی وجہ سے رک گئے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وقف اختیاری اس کے اوپر کرنا وہ بہتر نہیں ہے. اور سل کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی مجبوری میں اگر وقف کر دیا تو کر سکتے ہیں، لیکن وصل بہتر ہے. اور صلا کے ہے کہ اگر اس پر ہم رک گئے تو پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو ذہن میں رکھ لیں. اور قرآن پاک کے اندر بے شمار جگہ آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی، تو ان کے مطابق عمل کریں. تو بس آج کا سبق یہیں تک ہوگا ہمارا. اب ایک سورت کی مشق کر لیتے ہیں قرآن پاک کے اندر. الم ترا کیف فعل، یہ اس سورت کی مشق ہو چکی ہے. تو آج سورہ ہمزہ اس کی مشق کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. دیکھیے، آپ کوشش کیجئے کہ قرآن پاک کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھنا کی کوشش کرنا چاہیے. تو جس طرح سے میں پڑھوں آپ اس طرح سے پڑھنے کی کوشش کیا کیجئے، لہجہ بنا کر کے. ایک تو ہم سیدھے انداز میں پڑھ رہے ہیں اور ایک لہجوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. تو کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ قرآن پاک کو اپنی آوازوں کے ذریعے سے ہم خوبصورتی بخشیں. وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. وَيْلٌ لِّكُلِّ، اس کے اندر ادغام تام ہوگا، تنوین کے بعد لام ہے تو اس لیے ادغام تام ہوگا. اور ہمزۃ اس کے اندر بھی ادغام تام ہوگا. لمزہ کے اندر وقف آپ بتائیں کون سا وقف ہوگا لمزہ کے اندر؟ وقف بالاسکان. سوچ کے بتائیے گا، سوچ کے. وقف بالابدال. جی، وقف بالابدال ہوگا، وقف بالابدال ہوگا. گول تا ہے اس لیے وقف بالابدال ہوگا. اگر یہ لمبی تا ہوتی تو پھر وقف بالاسکان ہوتا. تو گول تا کو ہائے ساکنہ سے بدل کر پڑھتے ہیں، یہ وقف بالابدال ہے. ٹھیک ہے. وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ. دیکھیں، اگر ہم یہاں وصل کریں گے، ملا کر پڑھیں گے
تو پھر کس طرح پڑھیں گے؟ پھر اس طرح پڑھیں گے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. یہ جو چھوٹا نون بنا ہوا ہے نا، اس کو نون قطنی بولتے ہیں. تو اس کا کام ہے کہ پہلے حرف کو اپنے سے ملانا، یہ اس کا کام ہے. تو اگر ہم وصل کر کے پڑھیں گے تو تا کے نیچے زیر پڑھ کے پھر نون پڑھیں گے، اور اگر ہم نے یہاں پر وقف کر دیا تو اب یہ نون ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ. اب جو ہے نون ختم ہو جائے گا. اب نِلَّذِي نہیں پڑھیں گے، نِلَّذِي جمع اب ایسا نہیں پڑھیں گے، بلکہ وصل کر کے اگر پڑھیں گے پھر پڑھیں گے اس کو وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. ٹھیک ہے. مالا غنہ ہوگا. کون سا قاعدہ ہوگا اس میں بتلائیے؟ ادغام ناقص میں غنہ ہوتا ہے. تو مالا وعددہ، وعددہ میں وقف بتائیں جلدی سے. وقف بالاسکان. وقف بالاسکان، یہاں وقف بالاسکان ہوگا. يحسب أن ماله أخلده. يحسب أن ماله أخلده. ہاں کے اندر مد منفصل ہوگا. ٹھیک ہے. اخلدہ کے اندر وقف بالاسکان ہوگا. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. لينبذن کون سا قاعدہ ہوگا بتائیے جلدی سے؟ قلب ہوگا. ٹھیک ہے. فی الحطمة اس کے اندر کون سا وقف ہوگا؟ وقف بالابدال. ٹھیک ہے. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. ایک ایک حرف کو جو مخرج ہے اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے، جو صفات اس کے اندر پائی جاتے ہیں ان صفات کو ادا کرنا ہے، جو مد ہے اس مد کو اس مد کا حق دینا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے تجوید کے جو یہ قواعد ہیں، ان قواعد کے مطابق قرآن پاک جب پڑھا جاتا ہے تو خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، مٹھاس پیدا ہوتا ہے، اور پڑھنے بھی مزہ آتا ہے اور سننے بھی مزہ آتا ہے. اور اگر تجوید کے خلاف ہم قرآن پڑھیں گے اور لہجوں کا بھی دھیان نہیں رکھیں گے تو پھر اپنے آپ کو پڑھنے میں بھی مزہ نہیں آئے گا اور سامعین کو سننے میں بھی مزہ نہیں آئے گا. تو قرآن پاک کی اصول و ضوابط اس لیے ہمیں یاد کرنے ضروری ہیں، اس لیے ان کے مطابق پڑھنا ہے تاکہ اللہ کا مقدس کلام کو ایک مٹھاس کے ساتھ، اچھی آواز کے ساتھ، اچھے لہجوں کے ساتھ پڑھ سکیں. ٹھیک ہے. نار اللہ الموقدۃ التي تطلع علی الافئدہ. ٹھیک ہے. دیکھیں اگر ہم نے نار اللہ الموقدہ یہاں پر وقف کر دیا تو اب آگے پڑھیں گے التی. جو الف بنا ہوا ہے نا، اب اس الف کا حمزہ بن جائے گا، حمزہ بن جائے گا، اور یہ حمزہ وصلی اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب لتی نہیں پڑھیں گے بلکہ اب یہاں اس کے شروع میں یہ حمزہ پڑھ دیں گے. التی التی تطلع. تطلع تطلع تا اور طا دونوں کا مخرج ایک ہی ہے. ہمیں فرق کرنا ہے صفات کے ذریعے سے کہ تا کو ہم باریک پڑھیں گے اور طا کو پر پڑھیں گے. طا کے اندر کئی ساری صفتیں ہیں جو اس کو موٹا بناتی ہیں. طا کے اندر صفت استعلا بھی ہے، اور طا کے اندر جہر بھی ہے، اور طا کے اندر شدت بھی ہے، اور طا کے اندر صفت اطباق بھی ہے. تو یہ بہت زیادہ موٹا ہوگا، پر ہوگا. التی تط. تو دونوں کے اندر ہمیں فرق پیدا کرنا ہے. تط ایسے نہیں کرنا کہ دونوں کے اندر فرق نہیں ہو، اور اسی طرح تتا یہ بھی غلط ہو جائے گا. تو طا کی جو صفتیں ہیں ان صفتوں کو طا کے اندر پیدا کرنا ہوگا. اور کچھ یہ صفت لازمہ بھی ہے اس کے اندر، تو جو اس کے اندر پائی جانی ضروری ہے. یہ صفت لازمہ اگر نہیں پائی جائیں گی تو یہ طا نہیں رہے گا، یہ تا بن جائے گا. ٹھیک ہے. جو لوگ
उसूल तजवीद हिस्सा दोम पढ़ रहे हैं, सिफ़ात का बयान पढ़ रहे हैं, वो इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। तो इसलिए तमाम चीज़ों का ख्याल रख के पढ़ना है। नारुल्लाहिल मूक़दतु अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, ठीक है। इन्नहा अलैहिम मुक़सदा, अलैहिम कौन सा कायदा होगा इसमें? मीम साकिन का इदगाम मिसलैन, इदगाम शफवी, इदगाम मिसलैन जी। इन्नहा अलैहिम मुक़सदतुन फ़ी अमदिन मुमद्ददा। तो इस तरह से हमें कुरान पाक को पढ़ने की कोशिश करनी है। ये जो सारी कोशिश चल रही है, जो मेहनत चल रही है, इसका मकसद सिर्फ यही है कि अल्लाह के इस मुक़द्दस कलाम को उसके उसूल व ज़वाबित के मुताबिक खुशहाली के साथ पढ़ा जाए। इसलिए ये तजवीज़ पढ़ने की हमारी कोशिश चल रही है और ये फ़िक्र चल रही है। तो इस सूरत की इसी तरह से आप मश्क करें और जो अलामतें हैं उनको याद कर लें जो आज पढ़ाई गई हैं। तो बस आज का सबक इतना ही और क्लास यहीं पर ख़त्म की जाती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें।